بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، حیدر جعفری آپ کی خدمت میں حاضر. آپ کی آراء کے ہم بہت زیادہ مشکور ہیں. آپ ہمیں لگاتار کالز کر رہے ہیں، لگاتار ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ سجیشن بھی بھیج رہے ہیں. آپ کی سجیشنز کے مطابق اب ہم اگر آپ سے جو بات کریں گے وہ بات کریں گے جیمز کی، نگینے، کیونکہ اس کے کوشچنز بہت زیادہ ہیں. نگینہ ہوتا کیا ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہے اور اسلامک پہلو اس کا کیا ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نگینہ پہننا یا اس سے کچھ امپیکٹ ہونا وہ اسلام کے بیسک اصول سے منافی ہے، اور کچھ لوگ اس کو یہ مانتے ہیں کہ چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک انگوٹھی جو کہ توپ کاپی میوزیم انقرہ میں موجود ہے، اس پہ سرخ عقیق لگا ہوا ہے، تو وہ کیسے ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کیا ہے؟ وہ اس کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں. تو پہلے ہم بات کریں گے کہ یہ جیم بنتے کیسے ہیں، یہ جیم دنیا میں آتے کیسے ہیں، ان کی مائنڈز کے اندر یہ کیا ہوتا ہے. انسان کے ارد گرد بہت ساری ویوز ہیں، اور سب سے زیادہ اہم ویوز جو ہیں وہ سولر اور لیونر ہیں، یعنی چاند اور سورج کی ویوز ہیں جو ہمارے ارد گرد ہیں. یہ سورج کی شعاعیں، یہ دھوپ، یہ بیسیکلی یہ ہے کیا؟ یہ سورج کی ویوز ہیں جو ہم پہ اثر کرتی ہیں. یعنی اگر ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ ان سورج کی شعاؤں میں وائٹامن ڈی ہے، کسی دوائی کے بغیر بھی اگر آپ صرف دھوپ میں بیٹھ جائیں تو آپ کی وائٹامن ڈی کی کمی پوری ہو سکتی ہے. اسی طرح بہت انفینٹ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں بالکل پیدا ہوتے ہی اگر ان کو جانڈس یا کوئی یرکان ٹائپ کی کوئی بیماری ہو جائے تو ڈاکٹر ان چھوٹے بچوں کو دوائی دینے کی بجائے یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ ان کو کچھ دیر دھوپ میں رکھیں. وہ ویوز آپ کے جسم کے اندر بیٹرمنٹ کا باعث بنتی ہیں. اٹس پیور سائنس. چاند جوار بھاٹا جب ہوتا ہے، چاند پورا ہوتا ہے تو 30 فٹ تک پانی کو اپنی طرف کھینچ سکتا ہے، یعنی 30 فٹ تک سمندر کی سطح میں اچھال پیدا ہوتی ہے. 30 فٹ اگر چاند سمندر کو کھینچ سکتا ہے تو آپ کی باڈی کے اندر جو فلوئڈز ہیں، بلڈ ہے، ٹرائیگلیسرائڈز ہیں، نیورونز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، ان کے اوپر بھی تو اس کا امپیکٹ ہوتا ہوگا. اسی لیے تو محبت کی، رومانس کی ساری داستانیں 14ویں کے چاند سے منسوب ہیں، جب چاند پورا ہوتا ہے. اسی طرح مینٹل ہیلتھ کے جو انسٹیٹیوٹ ہیں ان میں یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ جب چاند پورا ہوتا ہے تو وہ جو ذہنی مریض ہیں ان کی کیفیات جو ہیں وہ بڑھ جایا کرتی ہیں. اسی طرح روحانیت میں بھی چاند کے ساتھ بہت سارے امپیکٹ جو ہیں وہ اثرات ہیں. اس کے علاوہ صرف یہ چاند سورج کے اثرات تو نہیں ہیں، زمین کی گریوٹی، جوپیٹر، مارس جو ارد گرد ہمارے سولر سسٹم کے سیارے ہیں، جو ہمارے سولر سسٹم کے سیارے ہیں ان کے اندر بھی تو یہ امپیکٹ ہے، ان کی بھی تو ویوز آ رہی ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ کسی ایک جگہ کسی ایک سٹار کی ویوز جو ہیں اس کی لہریں بہت زیادہ پڑ رہی ہوتی ہیں، کسی جگہ کم پڑ رہی ہوتی ہیں. انہی تمام سٹار کے ویوز کے اندر جب میچ ہوتا ہے یا وہ ویوز ایک دوسرے میں مکس ہوتی ہیں اور وہ زمین کی تہوں کے اوپر زمین کے ساتھ کیمیکل ایکویشن بناتی ہیں تو زمین کے اندر مائنز بنتی ہیں، منرلز بنتی ہیں. وہ منرلز پھر مائنز کی کھدائی کے دوران باہر نکلتی ہیں. تمام منرلز جو ہیں وہ بیسیکلی زمین کے اندر کی کیمیکل ریئیکشنز کی مرہون منت ہے. بالکل ویسے ہی کہ جیسے سالٹ نکلتا ہے، جیسے کوئلہ نکلتا ہے، ویسے ہی باقی پتھر، روبی، نیلم، یہ سارے مائنز سے نکلتے ہیں. ہر سٹار کا ہر ایک پتھر کے ساتھ ایک خاص لنک ہے، کیونکہ وہ اس کی ویوز کی زمین کے ساتھ ایکویشن بننے کے بعد وجود میں آتا ہے. اب سائنٹیفک پہلو کے حوالے سے دیکھ لیں کہ جی یہ پتھر کرتا کیا ہے. پتھر یہ ہے کہ کسی ایک سٹار کی، کسی ایک پلانٹ کی بہت زیادہ فائن ویو کسی ایک جگہ پڑی، اس نے زمین میں کیمیکل ایکویشن کیا اور ان ویوز نے ایک شکل لے لی، ایک پتھر کی شکل لے لی، ایک سٹون کی شکل لے لی. یہ کوئی بھی سٹون ہوگا، یہ ہوگا یا کوئی بھی ہوگا، وہ
ان ویوز کا ایک مخزن ہوگا، اس کی انرجی کا ایک مخزن ہوگا، ایک چھوٹا سا، بالکل ویسے ہی جیسے پوری کائنات کی انرجی ایک چھوٹے سے سیل میں ہے. جیسے سولر سسٹم میں زمین اپنے آربٹ کے گرد گھومتی ہے اور اسی طرح نیوکلس کے گرد الیکٹران پروٹونز گھومتے ہیں، سائنٹیفکلی یہ پوری ایک اس کی ایکویشن بنتی ہے. یعنی جیسے حدیث میں ہے کہ پوری کائنات کا راز ایک ذرے میں. اب اس کے اوپر اگر تحقیق کریں، سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ایک ذرے میں، یعنی ایک ذرے کی ایکویشن بھی وہی ہے جو کائنات کی ایکویشن ہے. ملکی ویز گلیکسی فرام دا یونیسیلولر ٹو دا گلیکسیز، کائنات ایک ہی فارمولے پہ ہے، اور وہ فارمولا وہی ہے جو ہمیں ایٹم میں نظر آتا ہے، جو ہمیں سولر سسٹم میں نظر آتا ہے. یہ پتھر کوئی بھی، جب آپ کسی نمبر سے پیدا ہوئے، آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام، آپ کے اوپر امپیکٹ کون سا ہوگا، سولر، لیونر، آپ کا مون سائن، آپ کا سن سائن، آپ کا اسینڈنٹ سٹار، یہ ساری چیزوں کے ساتھ آپ کا ایک سٹار میچ کیا جائے گا، ایک نمبر میچ کیا جائے گا. اس سٹار کے ساتھ آپ کو ایک پتھر سجیسٹ کیا جائے گا. اب وہ جو پتھر ہے وہ اثر کیسے کرتا ہے؟ اب ایک لمبی بحث ہے کہ وہ پتھر کیسے سجیسٹ کیا جاتا ہے، اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں، لیکن پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ پتھر امپیکٹ کیا کرتا ہے. یہ پتھر انرجی سورس ہے اس ایک خاص پلینٹ کی یا اس انرجی کی ایکویشن کی جو مختلف انرجیز کے ملنے سے بنی ہے، یا ایک خاص پلینٹ کی انرجی سے بنی ہے. اس پہ اب یہ پتھر آپ نے پہن لیا، اب کیا ہوگا کہ وہ ویوز تو ساری جگہ ہیں، پوری دنیا میں موجود ہے، ہر جگہ پہ وہ ویوز اس کے اندر سے کراس ہو کے آپ کی باڈی پہ انجیکٹ ہونی شروع ہو جائیں گی، آہستہ 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 آہستہ. اس خاص سٹار کا امپیکٹ آپ کی پرسنالٹی میں ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا. سائنس کی زبان میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیوں کا شکار ہیں. اب اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اندر ایک خاص سافٹ ویئر ہے، اللہ نے آپ کی لائکنگ ڈس لائکنگ، کیونکہ جو بچہ دنیا میں آتا ہے وہ اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ لے کے آتا ہے. بہت ساری چیزیں، بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو ان کو پیدا ہوتے ہی ان میں کچھ ٹیلنٹ ہوتا ہے، خاص طور پہ میوزک میں، ایکٹنگ میں. کچھ بچے ہوتے ہیں جو بورن جینیس ہوتے ہیں، وہ پیدا ہوتے ہی اچھے پینٹرز ہوتے ہیں، وہ پیدا ہوتے ہی اچھے ڈانسرز ہوتے ہیں. کچھ لوگ اپنی خاص صفات لے کے آتے ہیں. ان صفات کو انہینس اور ڈی انہینس کرنا ڈائریکٹلی فزیکل کسی دوائی سے، کسی چیز سے پاسبل نہیں ہوتا. تو ان کو انہینس اینڈ ڈی انہینس کیا کرتا ہے یہ سٹون، اس کے اندر سے وہ انرجی، اور جب وہ انرجی اس کے اوپر ٹکراتی ہے تو وہ انرجی بہت کئی گنا، کئی ہزار گنا زیادہ طاقتور ہو کے آپ کے جسم میں انجیکٹ ہوتی ہے. جب وہ آپ کے جسم میں انجیکٹ ہوتی ہے، آپ کی جو کمیاں ہوتی ہیں اس کو پوری کرنا شروع کر دیتی ہے. یا جہاں پہ آپ زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات جیسے کچھ کہا جاتا ہے کہ کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جو غصہ ٹھنڈا کر دیتے ہیں، جیسے پرل. اگر کوئی بہت شخص جذباتی ہے تو وہ پرل پہن لے، تو پرل کی انرجی سے آہستہ آہستہ وہ فیل کرے گا کہ اس کا غصہ کم ہونا شروع ہو گیا. اب یہ اثر کرتا ہے، یہ انسان کے اندر امپیکٹ اپنا ڈالتا ہے اس کے باڈی کے اندر. اب بات کر لیتے ہیں اسلام میں اس کی سچویشن کیا ہے. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کسی بھی اینگل سے کائنات کی رولر ہے، وجہ وجود کائنات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، قرآن پاک کے وارث ہیں، خاتم النبیین ہیں. ہر لحاظ سے سرکار کی ذات جو ہے وہ ابو دی بورڈ نظر آتی ہے. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو لائف کا امپیکٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی سے انرجی ڈریگ کریں. اور ویسے بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نہ کوئی چیز حاوی ہو سکتی ہے، نہ کچھ کر سکتی ہے، لیکن کچھ کام سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھائے تاکہ امت کے لوگ یہ سمجھ جائیں یا اس سے استفادہ کر لیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے سرکار نے منع کیا ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے سرکار نے منع نہیں فرمایا لیکن اس کی تشریح بھی نہیں فرمائی. تو فقہا کے نزدیک جس کی تشریح بھی نہیں فرمائی اور منع بھی نہیں فرمایا وہ مستحب جو ہے وہ مستحب ہے اور ٹھیک ہے، وہ مطلب اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. کیونکہ ایک اور حدیث ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت کمال کی، جس میں حلال اور حرام کا امپیکٹ رسالت مآب نے فرمایا تھا کہ کوئی بھی چیز
جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرے حرام نہیں ہے. اگر آپ کے اندر نیکی کا جذبہ ابھرتا ہے یا آپ کے اندر کی نیگیٹیوٹی کم ہوتی ہے تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بین ہو, کوئی کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی مذہبی بیریئر لگا ہو, کوئی ریلیجیس بیریئر لگا ہو. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک انگوٹھی توپ کا بھی میوزیم انقرہ میں پڑی ہوئی, اس کے اوپر سرخ عقیق جو ہے وہ لگا ہوا ہے. سرخ عقیق جو خاص طور پہ اس کی خاصیت ہے اس کی بہت خاصیت جو ہے وہ یہ ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی میں لگا ہوا ہے وہ چورس ہے, یعنی چوکور ہے, اسکوائر ہے, اور اس کے اسکوائر کے ایج ڈبل کیے ہوئے ہیں, یعنی ایک تو وہ ایسے بالکل اسکوائر ہے, دوسرا اس کو یہاں سے ایسے ایسے وہ جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں ٹیپر, یا جس کو ہم کہتے ہیں سلانٹنگ کیا ہوا ہے, یعنی وہ 2 ایج ہیں, 4 ایج اس کے اپنے, ایک اوپر ایج ایک نیچے, یعنی 4 اور 4 8. عقیق سرخ, وہ سرخ عقیق 8 کونوں والا. آج دنیا 67 سے پریشان ہے, 67 ہو جاتی ہے, سیٹن کا توڑ نہیں ہے, سیٹن کا کیا کریں, سیٹن کا نمبر ہے 8, سیٹن کا توڑ ہے ریڈ. سرخ عقیق چوکور 8 کونوں والا, اس سے بڑی 67 کی علاج ہی کوئی نہیں ہے. لیکن چونکہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہنا ہے, اس لیے نہیں پہنا نعوذ باللہ کہ ان کو ضرورت تھی امت کی رہنمائی کے لیے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہنا, اب سنت سمجھ کے پہن لیں, یہ پہن لیں کہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے سرخ عقیق پہننا. سرخ عقیق جسے ہم مطلب ایران کا سرخ عقیق یا یمن کا سرخ عقیق, وہ سرخ ہوتا ہے مطلب کلیجی ٹائپ کا ہوتا ہے, وہ بالکل ریڈش نہیں ہوتا, وہ میرونش کلر کا ہوتا ہے, وہ پہن لیں. اس طرح مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ میں فروزہ ہے, امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ میں جو ہے پتھر ہے, امام زین العابدین کے ہاتھ میں زرد عقیق ہے, مولا حسن نے پرل بھی پہنا ہے, مونگا جسے ہم یہ موتی کہتے ہیں, سچا موتی, وہ پہنا ہے. مولا حسن نے مرجان بھی پہنا ہے. اب اگر یہ صرف دیکھ لیں تو جیسے اسلام کی کوئی چیز وداؤٹ ریزن نہیں ہوتی, اسی طرح ائمہ معصومین کی اور انبیاء کی کوئی چیز بغیر کسی ریزن کے نہیں ہوتی. اصحاب کرام کبار صحابہ کرام کے ہاتھ میں پتھر تھے, خلافت راشدہ کو اگر اٹھا کر دیکھیں تو تمام خلفاء کے ہاتھ میں پتھر تھے, انہوں نے پہنے. اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم یہ اس بات پہ کہ جی یہ پتھر سے کچھ مانگا جائے گا یا پتھر تقدیر پہ, تو تقدیر تو اللہ نے لکھ دی. اس خدائے بزرگ و برتر نے تقدیر لکھ دی, وہ تقدیر اپنا کام کرے گی, لیکن اس کے ساتھ اس نے آپشنز بھی بنا دی, یعنی کہیں مجبور کہیں مختار. ان آپشن سے باہر آپ نہیں جا سکتے. یو ہیو ٹو چوز ون آف دی گیون آپشنز. جیسے ہم معروضی سوال ہوتے ہیں کسی پیپر میں آبجیکٹیو ٹائپ, کہ 4 آپشنز ہوتی ہیں, اس میں سے ایک صحیح ہوتی ہے. یو ہیو ٹو چوز دی رائٹ ون. سو پتھر کیسے پہنا جائے, اس کے بہت سارے عام طریقے ہیں. کچھ لوگ سٹار کے مطابق پہن لیتے ہیں, بعض اوقات سٹار کے مطابق راس نہیں آتا کہ جی نمبر سٹار کا پتھر تو یہ تھا لیکن سب کا لگتا ہے, میرا نہیں لگتا. اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. جو سٹار کا ذائچہ ہوتا ہے وہ موسٹ آف کی بنیاد پہ اوپر ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کے لیے یہ ہے اور باقی لوگوں کے لیے یہ ہے. سٹار کا امپیکٹ کیا ہے, نام کا امپیکٹ کیا ہے, والدہ کے نام کا امپیکٹ کیا ہے, یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی. جب کسی کو کچھ جیم سجیسٹ کیا جاتا ہے وہ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ اس کے سٹار کے ساتھ ہے یا اس کے نام کے ساتھ, اس کے لیے اس کی پراپر چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. کم از کم 3 اسپیکٹ میں اگر وہ پتھر ٹھیک ہے, یعنی اس کے نام کو, اس کی ڈیٹ آف برتھ کو اور اس کے مون سائن کو یا اس کے اسینڈنٹ سٹار کو, تینوں کو یہ میچ کرتا ہے تو اس کو رائز دے گا. لیکن 3 میجر ایسپیکٹس میں سے وہ کسی ایک کو کرتا ہے, باقی 2 کو ڈیمیج کرتا ہے, اس کا مطلب ہے وہ نقصان دے گا. تو یہ بڑا ٹرکی سی جاب ہے
کہ پتھر سجیسٹ کیسے کیا جاتا ہے, پتھر پہنا کیسے جاتا ہے. وہ ایک اس کے لیے انسان کا نام اور اس کا مطلب سمجھنے کا پورا ذائچہ دیکھنا پڑتا ہے. اس کے بعد فائنلی اس کو بتایا جا سکتا ہے کہ یہ پتھر جو ہے یہ ان حوالوں سے بہتر ہے, یہ پہن لیں تو چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. یہ سائنٹیفک اس کی ریزن ہے. اور اسلام بیسیکلی ایک سائنس کا دین ہے. اسلام بیسیکلی ایک ایسا دین ہے جو تمام جہانوں کے لیے آیا, ہر انسان کے لیے آیا, ہر کیٹیگری کے لیے آیا, ہر شعبہ زندگی کے لیے آیا. وہ کسی خاص شعبہ زندگی کا دین نہیں ہے, وہ کسی خاص کیٹیگری کا دین نہیں ہے, وہ پڑھے لکھوں کا یا ان پڑھوں کا دین نہیں ہے. وہ ان پڑھوں کے لیے بھی ہے, وہ پڑھے لکھوں کے لیے بھی ہے, وہ سائنس کے لوگوں کے لیے بھی ہے, وہ آرٹس کے لوگوں کے لیے بھی ہے, وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں, اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کو دین کی سمجھ ہی کوئی نہیں ہے. اسلام ایک آفاقی مذہب ہے, ایک آفاقی دین ہے. اور جیسے خود قرآن پاک میں لا اکراہ فی الدین, کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے. دین اللہ کو بائے ہارٹ ماننے کا نام ہے, دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے. کلمہ زبانی پڑھ لینے سے کوئی امپیکٹ نہیں پڑتا جب تک آپ اس کو دل سے تسلیم نہ کر لیں. ہم پھر اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں. جیم, جب کسی کو سجیسٹ کیا جاتا ہے تو یہ سارے پہلو دیکھنے کے بعد اس کو سجیسٹ کیا جاتا ہے. اور یقیناً اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ پتھر اس کو کچھ دے گا. دینا خدائے واحد کی ذات نے ہے. توحید سب سے اولا ہے. اور کچھ لوگوں کو یہ بھی ڈیفینیشن نہیں ہوتی کہ مطلب یہ شرک کیا ہے, تو وہ شرک میں کوئی بھی چیز ڈال دیتے ہیں. جبکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع آخری حج کے موقع پر خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ مجھے, بلکہ اس کی پورا امپیکٹ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا اللہ کا بتایا ہوا پیغام میں نے ٹھیک ٹھیک پہنچا دیا؟ تو تمام صحابہ کرام نے کہا جی یا رسول اللہ, آپ نے دین کو بالکل ویسے پہنچا دیا جیسے پہنچانے کا حق تھا, آپ نے دین کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا. سرکار نے 3 مرتبہ یہ سوال صحابہ کرام سے پوچھا اور پھر اس کے بعد کہا کہ میں نے دین کو اتنا روشن کر کے تمہارے سامنے پیش کر دیا ہے کہ مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ, مگر جان لو کہ میرے بعد تمہارا قبلہ مال ہوگا اور دنیا کا جاہو حشم ہوگا. یعنی تمہاری پرابلم کرسی اور پیسہ ہوگا. آج بھی وہی ہے. سو پرابلم از ناٹ کہ شرک رسالت مآب کے خود اپنے فرمان ہے, تو اس کی ڈیفینیشن کی طرف جائے گا تو وہ ایک لمبا ہو جائے گا. لیکن بہرحال ہم اپنے ٹاپک کے اوپر رہتے ہیں. تو یہ جو جیم ہے اس کو اختیار کرنے کے لیے آبویسلی کسی کنسلٹنٹ کی ضرورت پیش آئے گی, کسی ایسے شخص کی جو زندگی کے بہت سارے امپیکٹ کو جانتا ہو. ملٹیپل ٹیسٹنگ کے ذریعے وہ آپ کو آپ کا نگینہ سجیسٹ کرے تاکہ اس نگینے کی انرجی سے آپ کے اندر کی جو سرکولیشنز ہیں, آپ کے اندر کی لائکنگ ڈس لائکنگ ہے, انسان کی پرسنالٹی کے اندر صرف جسم یا ظاہری جسمانی بیماریاں نہیں ہوتی, اس کے ساتھ کانشیس سب کانشیس, جیسے کہ سائیکالوجی میں کہتے ہیں کہ فوبیاز انسان کے 3rd لیول آف باڈی پہ بنتے ہیں. 3rd لیول آف باڈی کے اوپر دوائی تو افیکٹ کر ہی نہیں سکتی. 3rd لیول آف باڈی کو کیسے آپ جو ہے وہ ڈیفائن کریں گے؟ 3rd لیول آف باڈی کے اوپر تو نہ انجیکشن لگے گا, نہ گلوکوز لگے گا, نہ دوائی جائے گی. اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے وائبس چاہیے, وائبس. تو ویوز اینڈ وائبس جو ہیں وہ یہاں سے اسٹرینتھن ہو کے آپ کی باڈی پہ امپیکٹ کریں گی اور آپ کے اندر سکون دیں گی. تو ناظرین, آپ کی آراء ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, آپ کی آراء ہمیں آ رہی ہیں. اس ضمن میں اگر کچھ جاننا چاہیں, آپ کوئی سوشل کویسچن جاننا چاہیں, اپنی ذات کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں, اپنی جو ہے وہ اس کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں تو ہمیں ضرور بتائیے گا. ہمیں آپ کی آراء کا انتظار رہے گا. ہمارے چینل کا نام اور نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ ہم اپنی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک زیادہ سے زیادہ فریکوینٹلی اور فلوئنٹلی پہنچاتے رہیں.
اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.